الحمدللہ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اس مبارک مہینے میں تمام اہل اسلام جانتے ہیں کہ ہم سب کے محبوب و محترم، ہم سب کے نہایت محترم و مکرم حضور سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف آتا ہے، اور 11ویں شریف کی نسبت سے ہم اس مبارک تاریخ کو جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل اسلام کی محبت اور مسلمانوں کی محبت بلا وجہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے القاء کیا جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اہل اسلام کے دلوں میں یہ محبت موجود ہے۔ عالمگیر محبت، عالمگیر الفت کے جو ایک کثیر طبقے میں اور کئی امتوں میں پائی جاتی ہو تو وہ بلا وجہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے القاء کیا جانا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مشہور معروف حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، جاؤ فرشتوں میں یہ منادی کرا دو، فرشتوں میں یہ اعلان کرا دو کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ تمام آسمان والے فرشتوں میں، حوروں میں ندا کی جاتی ہے، حتیٰ کہ تمام فرشتے اور آسمانی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ دنیا میں اعلان کرا دو، دنیا میں یہ ندا دے دو کہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ندا کیے جانے اور اعلان کیے جانے کے بعد پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان اس اللہ کے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، خواہ اس سے ملا ہو یا نہ ملا ہو، خواہ اس سے ملاقات کی ہو یا نہ کی ہو، خواہ ان کے بارے میں تفصیلی ذکر سنا ہو یا نہ سنا ہو، پس دل میں اس کے لیے محبت، کھچاؤ اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، جمیع اولیاء الصلحاء، اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اپنی خواہشات کو مغلوب کیا اور اپنے رب کی رضا کو اپنے اوپر غالب کیا، جنہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے بجائے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی میں زندگی بسر کی، جنہوں نے 5 وقتہ نماز کے علاوہ نوافل کی بھی پابندی رکھی، کوئی خلاف شرع کام اپنی ذات سے نہ ہونے دیا، تو ان کے بارے میں یہ کیسے تردد کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں؟ یقیناً وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ ہوتے ہیں جو نہ صرف طاعت کرتے ہیں بلکہ طاعت پر قائم بھی رہتے ہیں۔ نیکی کر لینا کوئی اتنا کمال نہیں ہوتا، کمال ہے کہ بندہ نیکی کرے اور پھر نیکی مسلسل کرے، کوئی اچھا کام کرے اور پھر اس پر مسلسل قائم رہے، استقامت کے ساتھ اس کو کرتا بھی رہے، تو یہ اولیاء اللہ اور صلحاء کی شان ہوتی ہے۔ سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حلقہ مریدین میں تشریف فرما تھے کہ کوئی ایک شخص آپ کی ولایت کا شہرہ سن کر، آپ کی ولایت کے بارے میں شہرت سن کر وہ آپ کی خدمت میں آیا، آپ کہنے لگا، آپ کی خدمت کرنے لگا۔ تقریباً 10 سال کا بیت گیا، مسلسل 10 سال تک وہ آپ کی خدمت میں رہا۔ ایک دن عرض گزار ہوا کہ حضور واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو
اس 10 سال کے عرصے میں کیا تمہاری کوئی خاص خواہش تھی کہ جس کی وجہ سے تم آئے تھے؟ وارگزار ہوا کہ جی ہاں، میں نے آپ کی ولایت کا شعرہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں، لیکن میں نے تو آپ کی اس 10 سال میں کوئی خرق عادت عمل نہ دیکھا، آپ کی کوئی میں نے کرامت نہیں دیکھی، کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو مجھے انہونا اور عجیب و غریب ملا ہو۔ آپ تو عام لوگوں کی طرح آمن ہیں، آپ سے کوئی خلاف معمول خرق عادت، کوئی عجیب و غریب بات ظاہر نہ ہوئی، یعنی میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ تھوڑی دیر تو خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ اس 10 سال کے عرصے میں کبھی تم نے دیکھا کہ میری تہجد کی نماز چھوٹی ہو؟ اس 10 سال کے عرصے میں کبھی تم نے دیکھا کہ میری تہجد کی نماز چھوٹی ہو؟ وارث گزار ہوئے کہ جی میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی تو اصل کرام کہ بندہ نیکی کرے اور نیکی پر قائم، نیکی میں تسلسل قائم رہے، نیکی میں چھوٹ نہ ہو، ایک نیک کام شروع کیا جائے تو مسلسل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اصل کرامت ہے، الاستقامت فوق الکرامہ۔ صوفیاء کے ہاں یہ جملہ مشہور و معروف ہے، الاستقامت، کہ کرامت سے بڑھ کر کسی نیکی کا مسلسل کیا جانا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہاں سے اگر ہم فرض ہی پڑھیں، فرض نماز ہی پڑھیں، لیکن مسلسل پڑھیں تو یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم کبھی تو نفل کی کثرت شروع کر دیں اور کبھی تو فرض ہی چھوڑنے لگیں۔ نفل شروع کریں تو بس نفل ہی کرتے جائیں، اور جب چھوڑیں تو پھر فرض بھی چھوڑ دیں۔ عبادت وہ ہے کہ وہ اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے نیک بندے، اولیاء اور صلحاء، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور پسندیدہ کیسے نہ ہوں کہ ان کی زندگی ساری کی ساری طاعت میں گزرتی ہے، لمحہ بھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اگر ہو بھی جائے تو فوراً سے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں، اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر نئے سرے سے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا پختہ عزم کرتے ہیں۔ وسندی الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ صرف ولی بلکہ اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے درمیان سیادت اور سرداری کا رتبہ رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر، تمام رسولوں سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے، ایسے ہی حضور سیدی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیع اولیاء کاملین میں اسی نسبت کا ہے اور اسی مثل ہے۔ آپ کے علم میں ہونا یہ کہ آپ کا نام عبد القادر ہے۔ غوث اعظم یا پیران پیر دستگیر کے مبارک القابات سے اہل اسلام کو جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن آپ کا اصل نام عبد القادر ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے القابات بہت سے ہیں، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمان آپ سے بے پناہ محبت کی وجہ سے آپ کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے کہ غوث پاک، غوث اعظم یا پیران پیر، یہ دستگیر، یہ سارے لفظ محبت اور نسبت کی کاملیت اور آپ کے تعلق کی کاملیت کی وجہ سے بلکہ خدا آپ کو ان لفظوں سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بالیقین رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست ولایت کا فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براہ راست آپ کو ولایت کی سند عطا فرمائی اور اپنے سینہ اقدس سے براہ راست فیض فرمایا۔ اس کی آپ نے ایک مثالی صورت بھی بیان فرمائی۔ آپ کا خود ارشاد گرامی ہے کہ میں لوگوں میں وعظ اور نصیحت کرنے سے ہچکچاتا تھا، لوگوں میں وعظ، لوگوں کو دین کی راہ بتانے سے ہچکچاتا تھا اور تذبذب کا شکار ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عالم خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، آپ خلق خدا کی رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو راہ حق اور رات مستقیم کی آپ ارشاد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف کیوں نہیں بلاتے؟
عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب سے ہوں اور مجھے ان کے سامنے ان کو واز کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القادر اپنا منہ کھولیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حکم رسالت کے تحت منہ کھول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن میرے دہن میں ڈال دیا، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ مسلسل 7 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے وہی جملہ مجھ سے کہا، میں نے وہی حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر منہ کھولیے، منہ کھولا تو حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، 6 دفعہ دہن عطا کیا۔ میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے 7 کے بجائے 6 دفعہ کیوں ڈالا ہے اور 6 دفعہ کیوں لعاب دہن عطا فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ادباً، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے کہ آپ کے لعاب دہن کے ڈالے جانے کے عدد میں بھی مناسبت اور موافقت نہیں ہونی چاہیے، صرف عدد میں کہ انہوں نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا، میں 7 مرتبہ نہ ڈالوں بلکہ اس سے کم ڈالوں، یہ ادب کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، علماء اور صلحاء کے ہاں ادب کو کتنی اہمیت حاصل ہے، ادب اتنی اہمیت حاصل ہے کہ عدد میں بھی مماثلت کو بے ادبی شمار کیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے سینے کھول دیا اور پھر میں لوگوں کو واعظ کیا کرتا تھا۔ تو یہ آپ کی براہ راست نسبت کا ایک کشف تھا کہ براہ راست آپ کو حضور غوث اعظم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل تھی۔ آپ کی ولادت 471 ہجری میں ہوئی، آپ کی ولادت 471 ہجری میں ہوئی اور 91 برس کی عمر شریف آپ نے پائی، 562 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں اور جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، وقت اور وہ زمانہ، وہ تاریخی دور دنیا اسلام کا انتہائی زوال پذیر اور عمومی انحطاط کا دور شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ خلافت بغداد کو اسلامی اعتبار سے مرکزی حیثیت حاصل رہی اور ایک طویل زمانہ رہی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دور میں ولادت ہوئی اس وقت خلافت بغداد دم توڑ چکی تھی اور اسلامی ترقی کا دور تنزلی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے تمام اسلامی دنیا انتشار کا شکار تھی، اور اس تاریخ کے حوالے سے مورخین جب تاریخ لکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدکاری بہت زیادہ عام ہو چکی تھی، فسق و فجور کی کثرت تھی، سیاسی ابتری اور اخلاقی انحطاط انتہائی کمال کو پہنچ چکا تھا، اور مزید کسی خرابی اور تخریب کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو اسلام بتانے والے تھے، اسلام سمجھانے والے لوگ تھے، یعنی علماء اور مشائخ، وہ آپس میں دست و بگرباں ہو چکے تھے۔ آئے دن مناظروں کا دور شروع ہوتا تھا، آپس میں مختلف فروعی مسائل پر اختلافات ہوتے تھے، آپس میں ابحاث ہوتی تھیں۔ تو چونکہ علماء جن کی بنیادی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہدایت فراہم کرنا تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و بگرباں ہو چکے تھے۔ آئے روز شیعہ سنی فسادات اور پھر فقہی مسائل، حنبلی اشعری مناظرات آپس میں ہوا کرتے تھے، اور نوبت گالم گلوچ تک اور کشت و خون تک ہو جاتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے قتل بھی ہو جاتے تھے۔ ایسے میں اسلامی اقتدار رکھنے والے جو امراء تھے ان کی حالت بھی دیگر گوں ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر مورخین نے اس وقت کے امراء میں عیش و عشرت کے کچھ معاملات بھی لکھے ہیں۔ چنانچہ مشرق وسطیٰ کے ایک اوسط درجے یعنی درمیانی درجے کے رئیس اور مالدار شخص جس کا نام ابن مروان بیان کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں صرف گانا گانے والی عورتوں کی تعداد 100 تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس زمانے میں ولادت ہوتی ہے اس وقت مسلمانوں کی ابتری کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ایک اوسط درجے رئیس ابن مروان کے گھر میں، جو ایک درمیانے درجے رئیس تھا، جو بڑے درجے کے امیر و کبیر یا غنی تھے، ان کے شراب و خواب کا عالم تو کچھ اور ہوگا۔ صرف درمیانے طبقے کا یہ رئیس ابن مروان، اس کی حرم سرائے میں صرف گانا بجانے والی عورتوں کی تعداد 100 تھی، اور امام یاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اتنا لکھ دیا کہ قرطبہ کے ایک امیر جس کا قمت تھا، اس کے گھر میں اس طرح کی عورتوں کی تعداد 800 تھی۔ عشرت کا عالم یہ ہو جائے اور دین سے دوری کا عالم یہ ہو جائے تو اس وقت خود یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی قوانین کہاں رہے ہوں گے، یا اسلامی احکامات پر عمل کہاں تک ہوتا ہوگا۔ مذہبی اور روحانی صورتحال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے روحانی تصورات پیدا کر لیے تھے، اور ان کا تصور یہاں تک تھا کہ نماز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے نماز پڑھنے کی۔ تو اس طرح کے مختلف فتنے بپا ہو چکے تھے۔ اس فرقے کو اور اس مفسد قوم کو اور مفسدین کو فرقہ باطنیہ سے تعبیر کیا جاتا تھا، اگرچہ اب یہ کل عدم ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت ان کا بڑا عروج تھا۔ اسی طرح دیگر کئی فتنے اس وقت شہر بغداد میں عام ہو چکے تھے، حالانکہ یہ وہی شہر بغداد تھا جہاں اسلامی اعتبار سے اس بغداد شہر کو مرکزی اسلامی حیثیت حاصل تھی، لیکن معاملہ بالکل الٹ ہو چکا تھا، اور وہی مرکز اسلام شہر بغداد اب فتنوں کا گڑھ ہو چکا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت دراصل اسلام کی مدد تھی، اسلام کا احیاء تھا، اسلامی اطوار کو نئے سرے اور اسلامی روح کو حیات نو بخشنا تھی۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ جب اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر حوالے سے انحطاط ہوگا، روحانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، جب بھی مسلمان ابتری کا شکار ہوں گے اور انتہا کو پہنچیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت ہر صدی کے سرے پر اپنا ایک ایسا بندہ فرمائے گا کہ جو اس قوم کی اصلاح کریں گے، اس قوم کو نئے سرے سے دین کے اقدار فراہم کریں گے، دین کے اصول بتائیں، دین کی بنیادیں فراہم کریں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں آپ کی ولادت ہوئی وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ابتری کا دور شمار، چنانچہ آپ کی ولادت ساتھ ہی روحانی قوتوں کا اور روحانی ایسی کیفیات کا ظہور شروع ہوا کہ کئی لوگوں کی خود بخود اصلاح ہوتی گئی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ میں نے ظاہراً ایک بہت غریب شخص، ایک بہت بیمار شخص کو دیکھا جو انتہائی لاغر، دبلا پتلا اور کمزور تھا۔ مجھے راستے میں ملا، زمین پر پڑا ہوا تھا، بے حس و بے حرکت، نیم جان تھا، یعنی اس کی زندگی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ نحیف، کمزور، لاغر، زمین پر بے حس و بے حرکت تھا۔ اس نے مجھے پکارا اور کہا، میرے نام سے ہٹ کر مجھے کہا کہ اے محی الدین میری مدد کرو، مجھے اٹھاؤ۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ کا یہ لقب محی الدین نہ لوگوں کی زبان پر تھا اور نہ اس طرح پکارا جاتا تھا۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندگی آنے والا، دین کو حیات نو بخشنے والا، دین کو جلا دینے والا، دین کو نئے سرے سے احیاء اور حیات بخشنے والا، محی الدین کا یہ مطلب ہے۔ تو اس لاغر و کمزور شخص نے پکارا کہ اے محی الدین میرا ہاتھ تھامیے، مجھے سہارا دیجئے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب بڑھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی جان میں جان آ گئی، اور حالانکہ اس سے پہلے وہ زمین پر بے حس و بے حرکت، اٹھنے کی اس میں طاقت نہ تھی، لیکن میرے ہاتھ میں ہاتھ آنے کے بعد اس کے جسم میں طاقت بھی آ گئی ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد لوگ پھر مجھے محی الدین کہنے لگے۔ یہ مثالی صورت میں دین اور اسلام کی ایک صورت تھی کہ اسلام اور دین اس دبلے پتلے کمزور بے حس و بے حرکت شخص کی طرح تمام قسم کے سہاروں سے دور ہو چکا تھا۔ اسلام ابتری حالت میں تھا، دین اسلام کے مانوار کا شکار تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی قوتوں اور آپ کے روحانی فیض سے اسلام اور مسلمانوں کو
ایک نئی زندگی میں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تصرفات بہت زیادہ ہیں۔ یاد رہے کہ ایک ظاہری کام ہوتا ہے، ایک باطنی کا ہے۔ اولیاء اللہ اور صلحاء کو روحانی کام دیے جاتے ہیں کہ ظاہر نہ ان کا نام ہوتا ہے، بظاہر نہ ان کا درم واسطہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں سب کار فرما قوتیں ان کی روحانی ہیں۔ وہ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوں، لیکن اس شہر میں اور اس ملک میں ان کے حجرے میں بیٹھے رہنے ہی کی وجہ سے، ان کی روحانی قوتوں کی وجہ سے لوگ بہت سے گناہوں سے بچ نکلتے ہیں۔ حضور سیدنا پیر مہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلی دفعہ حج کے سفر پر گئے اور وہاں حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ اب میں ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس وقت پاکستان ہندوستان تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا، میرا ارادہ یہ ہے کہ یہیں حرم رسول میں، یہیں مکہ اور مدینہ طیبہ کی مبارک سرزمین پر رہائش اختیار کروں اور باقی زندگی یہیں بسر کروں۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس ارادے کو ظاہر کیا، تو انہوں نے اپنی باطنی قوت سے مشاہدہ کر لیا تھا کہ ان قریب ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ قادیانیت جو اپنے نبی ہونے کو بتائے گا اور اپنا نبی ہونا ظاہر کرے گا، مرزا غلام محمد قادیانی، آپ نے اس کے ظہور سے پہلے اپنی باطنی نظر سے اس کو بھانپ لیا۔ اور حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ صاحب آپ واپس ہندوستان چلے جائیں، اس لیے کہ ان قریب ایک فتنہ ظاہر ہوگا، اگر آپ وہاں صرف موجود رہے اور آرام سے بیٹھے رہے تو آپ کے بیٹھے رہنے اور آپ کے وجود کی برکتوں سے بھی وہ فتنہ خود بخود دم توڑ جائے گا۔ تو یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے اولیاء اللہ اور صلحاء کا وجود مبارک اور ان کا موجود ہونا بھی بڑی روحانی تصرفات رکھتا ہے، روحانی برکتیں رکھتا ہے۔ ان کا موجود ہونا الگ بات ہے، اور پھر جب وہ روحانی اعتبار سے اس طرف متصرف ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ بڑی مقبول ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی مقتدا و پیشوا ہوئے۔ رہتی دنیا تک جتنے اولیاء اللہ اور صلحاء ہوں گے، اس میں سے کوئی آپ کے مقام غوثیت پر، غوثیت کبریٰ پر فائز نہ ہو سکے گا نہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غوثیت کبریٰ کا رتبہ نہ ملا، اور آپ کے بعد بھی حضرت سیدنا امام مہدی تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہ ملے گا۔ یہ اولیاء اللہ اور صلحاء کے کی روشنی میں یہ بات ہے، کوئی قرآن اور حدیث میں اس طرح کی بات وارد نہیں ہوئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی غوثیت کبریٰ کو اس وقت روحانی احوال و کیفیات میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ واعظ تھے اور واعظ کے دوران آپ کے سامعین میں بڑے بڑے اولیاء اللہ صلحاء اور اقطاب بھی درس واعظ میں شامل تھے، اور آپ نے اپنا قدم مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت حاضرین محفل میں سے ایک بہت بڑے کتب اور ولی تھے، وہ فوراً سے آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کا قدم شریف اٹھایا اور اپنے سر کے اوپر رکھا اور عرض کی کہ حضور ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہندوستان کے پہاڑوں میں آپ مجاہدہ عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے۔ آپ نے آپ کی وہ آواز وہاں اس وقت سن لی روحانی تعلق کے ساتھ، اور عرض کی کہ علی عینی و رأسی، صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم شریف تو میری سر آنکھوں پر ہے۔ یہ حضور سیدنا خواجہ اجمیر رضی اللہ عنہ کی عزت اور محبت تھی۔ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام اولیاء اللہ کا سرتاج بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ولایت اور اللہ کے ساتھ دوستی اسی وقت معلوم ہو گئی تھی کہ جب میں مدرسے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا تو میں اپنے چاروں طرف اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا تھا جو دیگر لوگوں اور طلباء سے کہے کہ راستہ چھوڑ دو، اللہ لے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ چونکہ آپ کی ولادت اس وقت ہوئی جبکہ آپ کی والدہ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر مبارک جب 60 سال ہوئی تب آپ کی ولادت ہوئی۔
چنانچہ آپ کے والد کا جلد آپ کے والد سیدنا ابو صالح موسیٰ جن کا لقب جنگی دوست تھا، ان کا انتقال جلدی ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے نانا بزرگوار، آپ کے نانا محترم سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا انتقال بھی جلد ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ کی والدہ ام الخیر نے ہی آپ کی تربیت کی، آپ کی کفالت کی۔ آپ نے چھوٹی عمر تھی، میں دیگر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے ارادہ کرتا اور ان کی طرف بڑھتا تو مجھے غیب سے آواز آتی، الیہ مبارکن، الیہ مبارکن، اے بابرکت، اے بابرکت ہماری طرف پلٹا، تیرا وہاں کام نہیں ہے، تیرا کچھ اور کام ہے۔ الیہ مبارکن، الیہ یا مبارک، اے برکتوں والے واپس پلٹا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ایک کھیت میں ہل چلانے کے لیے بیلوں کو لے گیا۔ جب بیلوں کو میں نے ہل چلانے کے لیے تیار کیا تو بیل واپس پلٹ کر مجھ سے فصیح عربی زبان میں کہنے لگے، ما لہذا خلقتا ولا بہذا امرتا، اے عبد القادر نہیں آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہیں آپ کو اس کام کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، نہیں آپ کو ان کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کی مخلوق کی رشد و ہدایت کا سبب بنیں گے، آپ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی رہبری اور رہنمائی کا سبب بنیں گے، آپ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے پر متعین ہوئے۔ لہذا خلقتا ما لہذا خلقتا ولا بہذا امرتا، آپ اس کام کے لیے نہ پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اس بات کا حکم دیے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا، اپنی والدہ سے یہ کہا، اے میری والدہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں پڑھنے کے لیے جاؤں، پڑھنے کے لیے جاؤں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو وصیتوں نصیحتوں کے ساتھ آپ کو رخصت کیا اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ عبد القادر اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی۔ باہر کہ اللہ والوں کی بڑی شان ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کا کم اتنی تو بنتی ہے کہ ان کی محبت اور ان کی خالص نسبت کے صدقے اپنی نمازوں کی تکمیل کریں، نمازوں کی پابندی کریں،